آپ فاران اسلامک اسٹوڈیو سے درس فقہ سماعت فرما رہے ہیں۔ آج کے اس درس میں ہم حیض و نفاس کے حوالے سے چند اہم مسائل بیان کریں گے، جن کا سیکھنا ہماری اسلامی بہنوں کے لیے، ہماری مئو بہنوں کے لیے بڑا لازمی اور ضروری ہے۔ کوشش کیجئے گا، اس ویڈیو کو سماعت کیجئے، سنیے، انشاءاللہ آپ کو بہت سے اہم دینی مسائل کی اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ وہ عورت جس کو 3 دن رات کے بعد ماہواری کا خون بند ہو گیا اور اس کی عادت کے دن ابھی پورے نہیں ہوئے تھے، یا بچہ پیدا ہوا اور نفاس کا خون عادت پوری ہونے سے پہلے بند ہو گیا، تو اب اس عورت کے لیے عادت کے دنوں تک انتظار کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ خون جب بند ہو جائے، رک جائے، تو پھر وہ غسل کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیں، عادت کے دنوں کا انتظار نہ کریں۔ اگر ماہواری کے پورے 10 دن ہوئے اور وہ ماہواری ختم ہوئی اور نفاس یعنی بچہ پیدا ہونے کے بعد خون آنے کے پورے 40 دن ہوئے اور خون آنا ختم ہو گیا اور نماز کا وقت اگر اتنا بھی باقی تھا کہ وہ غسل کر کے اللہ اکبر کا لفظ کہہ سکتی تھی، تو اس وقت کی نماز اس پر فرض ہو گئی۔ اب وہ غسل کرے اور اس کی قضا پڑھے۔ اگر اس سے کم پہ بند ہوا، یعنی اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ غسل کر کے اللہ اکبر ہی کہہ سکتی، بلکہ وقت اس سے بھی کم تھا، تو اب اس کی جو نماز ہے وہ اس کے ذمہ فرض نہیں ہو جائے گی۔ اس مسئلہ کے لیے یعنی اس سے اگلا مسئلہ، جو یہ مسئلہ سمجھنے کے لیے ہمیں پھر دوبارہ اس حوالے سے بھی دیکھنا چاہیے کہ بعض دفعہ نماز کے وقت میں عورتیں پاک ہو جاتی ہیں یا تھوڑا وقت ہوتا ہے اور پھر وہ اگلی نماز میں جا کے نماز ادا کرتی ہیں، پچھلی نماز کا خیال نہیں رکھتی ہیں، تو اس کو ذہن نشین رکھنا چاہیے۔ حالت حیض میں یا نفاس کے دنوں میں خامند کے لیے اپنی بیوی سے جماع کرنا، ہم بستری کرنا، اس کے حقوق ادا کرنا حرام ہوتا ہے۔ ناف سے اوپر اور گھٹنے سے نیچے چھونے، اپنی بیوی کو چھونے یا کسی طرح اس سے لطف اندوز ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ناف سے نیچے اور گھٹنے سے اوپر جسم کا جو حصہ ہے اس سے لطف اندوز ہونا جائز نہیں۔ اسی طرح عورت سے بوس و کنار کرنا بھی جائز ہے حیض کے دنوں میں اور نفاس کے دنوں میں۔ ماہواری کے دنوں میں یا نفاس کے دنوں میں عورت کو اپنے ساتھ کھانا کھلانا یا ان میاں بیوی کا ایک جگہ پہ سونا جائز ہے۔ اگر کوئی بندہ اس حیض کی وجہ سے یا نفاس کی وجہ سے عورت کو اپنے ساتھ نہیں سلاتا ہے تو یہ مکروہ ہوگا، یعنی نفرت کرتا ہے ان حیض کی وجہ سے یا اس وجہ سے، تو یہ مکروہ ہوگا۔ اگر اکٹھے سونے سے مرد کو غلبہ شہوت کا خطرہ ہو اور یہ خطرہ ہو کہ میں اپنے آپ کو قابو نہیں رکھ سکوں گا اور ہم بستری کر بیٹھوں گا، تو پھر ساتھ نہ سوئیں۔ اور اگر غالب گمان ہو کہ میں اپنے اوپر کنٹرول نہیں کر سکوں گا، تو ساتھ سونا گناہ ہے۔ عادت کے دن پورے ہونے سے پہلے ہی اگر ماہواری کا خون ختم ہو گیا یا نفاس کا خون ختم ہو گیا تو اگرچہ غسل کر لے، پھر بھی عورت کے ساتھ جماع کرنا، ہم بستری کرنا جائز نہیں ہے، تا وقتے یعنی یہاں تک کہ عادت کے دن پورے نہ ہو جائیں۔
مثلاً اگر کسی عورت کی عادت ماہواری میں 6 دن کی تھی تو اس دفعہ اس کو 5 دن ماہواری کا خون آیا اور وہ اس کا خون پھر رک گیا اور وہ پانی استعمال کر سکتی تھی اور غسل اس نے کر لیا، یا پانی نہیں استعمال کر سکتی تھی اور تیمم اس نے کر لیا، تو وہ نماز شروع کر دے۔ لیکن خامد کے لیے اس کے ساتھ ہم بستری کرنا درست نہیں ہے، یعنی 1 دن اور وہ انتظار کرے، اور یہ انتظار اس پہ واجب ہے۔ اگلا مسئلہ میں یہ سماعت فرما لیں کہ نفاس میں عورت کو زچہ خانہ، یعنی جہاں وہ بچے کو پال پوس رہی ہے، وہاں سے نکلنا جائز ہے، اس کے ساتھ کھانا کھانے، اس کا جھوٹا کھانے میں حرج نہیں ہے۔ ہمارے پاک و ہند میں عورتیں جو بعض جگہ ان حیض و نفاس والی عورتوں کے برتن بھی الگ کر دیتی ہیں، بلکہ ان برتنوں کو نجس اور ناپاک کے طرح جانتی ہیں، یہ ایک بیہودہ رسم ہے اور اس سے احتیاط لازم ہے۔ اور پہلے بھی یہ گزارش کی تھی، شاید کل کی ویڈیو میں بھی، کہ عورتوں کا یہ رواج ہے کہ جب تک 40 دن پورے نہ ہو جائیں، اگرچہ نفاس ختم بھی ہو جائے، وہ نہ نماز پڑھتی ہیں، نہ اپنے آپ کو نماز کے قابل سمجھتی ہیں۔ یہ محض جہالت ہے۔ جس وقت نفاس ختم ہو جائے اسی وقت سے نہا کر نماز شروع کر دیں۔ اگر نہانے سے بیماری کا پورا اندیشہ ہو تو تیمم کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔